کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین حضرات، بڑھ رہی ہوں در یتیم کے ایک اور باب کی جانب، جس کا عنوان ہے مسجد نبوی۔ کتاب یسیعیہ میں جسے صلح کہا گیا تھا، وہ بعد میں جا کر یثرب ہو گیا، اور اب اسی شہر کو حضرت محمد رسول اللہ کے نزول جلال نے مدینۃ النبی، سٹی آف دا پروفٹ بنا دیا۔ آج سے اس کا نام بدل گیا۔ تاریخ اسلام میں اس کا ذکر مدینہ کے نام سے آئے گا۔ یہ اب یثرب اور بطحا نہیں رہا، مدینہ ہو گیا۔ طیبہ بھی اور منورہ بھی اس سرزمین کے گرد و غبار، سنگریزوں اور کانٹوں کو اہل عقیدت آنکھوں میں جگہ دیں گے۔ ہر اہل ایمان کو اس مقدس شہر سے دلی لگاؤ اور تعلق خاطر ہوگا۔ شاعران نازک خیال مدینہ کی مدح میں قصیدے کہیں گے، اور حال و قال کی محفلوں میں مدینہ کا نام آتے ہی وجد طاری ہو جائے گا۔ مدینہ میں قیام کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتحیات نے اللہ کا گھر بنانے کا ارادہ فرمایا۔ خاندان نجار کی زمین کا ایک قطعہ جس میں چند قبریں اور کھجوروں کے درخت تھے، آپ نے مسجد کے لیے منتخب فرمایا۔ نجار کے گھرانے والے بلائے گئے۔ میں یہ زمین قیمت دے کر لینا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم قیمت تو ضرور لیں گے مگر آپ سے نہیں، خدا سے۔ قبیلہ نجار کے لوگوں نے عرض کیا، یہ زمین یتیم بچوں کی تھی۔ حضور نے ان کو طلب فرمایا، قیمت دینی چاہیے تو نیک بخت بچوں نے عرض کیا کہ زمین آپ کی نذر ہے، مگر رحمت عالم نے یتیموں کی اس پیشکش اور نذر کو قبول کرنا گوارا نہ فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے زمین کی قیمت ادا کر دی۔ پہلے اس زمین پر بنی ہوئی قبریں اکھڑوا کر فرش کو ہموار بنایا گیا۔ یہ کام ہو گیا تو تعمیر کا آغاز ہوا۔ انصار اور مہاجرین نے مل جل کر مسجد بنانی شروع کی۔ کوئی زمین کھودتا، کوئی پتھر لاتا، کوئی گارا بناتا۔ انتہائی شوق اور احترام کے ساتھ تعمیر ہونے لگی۔ ہر شخص اپنا فرض سمجھ کر اس کام کو کر رہا تھا۔ انہی کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ بھی عام مزدوروں کے لباس میں صحابہ کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ خود پتھر اٹھا کر لاتے اور گرد و غبار سے جسم اقدس اٹھ جاتا۔ صحابہ عرض کرتے کہ سرکار، آپ زحمت نہ فرمائے، آپ کا کام ہم غلامان بارگاہ کر لیں گے، مگر حضور مسکرا کر پتھر اٹھائے جاتے۔ گردش ماہ و سال یہ منظر دیکھنے کے لیے رک جاتی کہ جس کے سر اقدس پر اللہ تعالیٰ نے عزت و بزرگی کا سب سے زیادہ قیمتی تاج رکھا تھا، وہ مزدوروں کے لباس میں پتھر ڈھو رہا تھا۔ جبین سعادت ارقالود ہو جاتی۔ آقا اپنے غلاموں کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ نبوت قوت بازو کی زبان سے بول رہی تھی۔ دیکھنے میں یہ ایک مسجد کی تعمیر تھی، مگر حقیقت میں یہ ایک درس تھا جہان بانوں، فرما رواؤں، کشور کشاؤں اور حاکموں کے لیے کہ حکومت اور دولت کے نشے میں آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ انسان کی بلندی سونے چاندی کے ڈھیروں، خاکم و سنجاب کے پردوں، حریر و دیبا کی خباؤں، سر بفلک ایوانوں اور خوشنما باغیچوں میں نہیں ہے۔ نکوکاری، تواضع، ہمدردی اور ایک دوسرے کی غمگساری میں انسانیت کی رفعت کا راز پنہا ہے۔ بندہ اونچے سے اونچا ہو کر بھی بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں ہو جاتا۔ کبر و غرور ابدیت کی نہیں، معبودیت کی شان ہے۔ جو بندہ اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا ذلیل ہو جائے گا، اور انسانی ہمدردی کے اوصاف نہ ہوں تو جڑاؤ تاج پہن کر بھی آدمی ذلیل رہتا ہے۔ لال و گوہر کی چمک سے صاحب تاج کی عزت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو جاتا، اور آدمی خدا شناس، پاک باز اور ہمدرد خلائق ہو تو سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھ کر بھی اس کا سر عزت نیچا نہیں، اونچا ہی رہتا ہے۔ یہ مسجد نبوی تھی، سادگی کا بہترین نمونہ۔ ظاہری آرائش اور اوپری ٹیپ ٹاپ سے دور دکھاوے اور بناوٹ کی یہاں گنجائش ہی نہ تھی۔ نہ تراشیدہ پتھروں کی دیواریں، کھجور کے ستون اور اسی کے پتوں کی چھت، فرش پر سنگریز بچھے ہوئے، مگر مسجد جن سجدوں سے معمور تھی ان کی رفعت کا اندازہ قدسیوں کا خلوص عبادت اور صدق تحلیل بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں قدم رکھ دے تو صالحہ سجدہ صاحب نظراں خواہد بود۔ پھر اس جگہ تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے نشان پائے جاتے تھے۔ یہاں کی بلندی کا کیا پوچھنا، عرش جھک جھک جاتا ہوگا جب محمد رسول اللہ کی جبین پر نور فرش زمین پر سجدے میں ہوگی۔ مسجد نبوی بن چکی تو اس کے پاس ازواج مطہرات کے رہنے کے لیے حجرے تعمیر ہوئے، کچے اور انتہائی سادہ حجرے۔ کسی کسی کی چھت تو اتنی نیچی تھی کہ آدمی کھڑا ہوتا تو اس کا سر چھت سے لگ جاتا۔ یہ محمد رسول اللہ کے اہل بیت کے مکانات تھے۔ قیصر و کسریٰ کے ایوان، ہرکل کی شبستان عیش اور ملوک ہند و ایران کے عشرت کدے اور حریم ناز نہ تھے۔ انسانیت کی تاریخ تمدن کا یہ سب سے زیادہ روشن نقش تھا۔ انہی آثار کو دنیا والوں کے لیے چراغ راہ بننا تھا۔ یہی سادگی، مختصر گیری، بے نفسی اور دینوی تمطراق سے بے نیاز انسانیت کے لیے شمع ہدایت اور آثار سعادت تھے۔ بہت شکریہ۔ جلد ملتی ہوں ایک نئے باب کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے، پیار بانٹیے۔